ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ ایک عورت، اس کے شوہر، اس کے 2 بچے تھے، بڑے ہی خوشگوار زندگی گزر رہی تھی، بہت ہی خوشحال زندگی وہ لوگ گزار رہے تھے۔ تقدیر کے فیصلے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب شوہر کا انتقال ہوا تو ساری ذمہ داری بچوں کی ماں پر آ گئی۔ اب بچوں کی ماں کیا کرتی؟ ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ گھر گھر دوسرے کے گھر جاتی تھی، کام تلاش کرتی تھی، لوگوں کے برتن مانجتی تھی، اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ذلت سہنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اس عورت نے اپنے سارے خیش و اقارب سے، اپنے سارے رشتہ داروں سے، اپنے سارے پڑوسیوں سے، اپنے شوہر کے سارے جان پہچان کے لوگوں سے انہوں نے مدد طلب کی، مگر سب نے یہی جواب دیا کہ ہم اپنی زکوٰۃ ماہ رمضان میں مدرسے میں دے چکے ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ مدرسے میں دے چکے ہیں، تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہر ایک نے ٹھکرایا۔ حضرات، یہ طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ قافلہ جو مسجد نبوی کے صحن میں ٹھہرا تھا، ان لوگوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، مگر آقا نے سب کے مہمان نوازی کا انتظام فرمایا تھا، اور ایک آدمی کو اپنے اپنے گھر کا مہمان بھی بنایا تھا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اس عورت نے سب سے مدد کی، درخواست کی، مگر کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ تو حسب معمول وہ عورت روزانہ لوگوں کے گھر جاتی تھی کام کرنے کے لیے۔ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہ عیسائی تھا، ان کا مذہب اسلام نہیں تھا، وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا۔ تو ایک دن اس عیسائی نے اس عورت سے پوچھا کہ بہن، میں تمہیں روزانہ اداس دیکھتا ہوں، پریشانی کے عالم میں دیکھتا ہوں، پھر ماجرا کیا ہے؟ تو اس عورت نے اپنی مکمل کہانی سنائی، اپنی زندگی کے مکمل واقعہ سنایا۔ تو اس عیسائی انسان نے کیا کہا؟ اس عیسائی نے کہا کہ تمہارے گھر والے، تمہارے پڑوس، تمہارے رشتہ داروں نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی۔ اس عورت نے آنسوؤں میں جواب دیا۔ اس عورت کی آنکھوں سے صرف آنسو نکلا اور کچھ نہیں نکلا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس عیسائی نے کہا بہن، اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے یہاں کام کرنے والوں کے لیے جو روم ہیں اور یہاں پر ہمارے اتنے گھر ہیں، ان میں سے کوئی ایک گھر کو تم انتخاب کر لو، آج کے بعد سے وہی تمہارا گھر ہے۔ تمہارے کھانے پینے کا انتظام میں کروں گا، تمہارے بچوں کی پڑھائی کا انتظام بھی میں ہی کروں گا، ان کے سارے اخراجات کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، اور اس کے بدلے میں جو تو میرے گھر میں کام کرے گی اس کا ہم تمہیں الگ سے اس کا نذرانہ یعنی کہ اس کے پگار بھی ہم دیں گے، اور تمہیں مذہب اسلام چھوڑنے پر بھی مجبور نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی، اس عیسائی نے یہ آفر دیا اس عورت کو۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ عیسائی کے گھر میں رہنے لگی۔ اس عیسائی نے کبھی بھی اس سے نہیں کہا کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو، کبھی بھی نہیں کہا کہ تم کرسچن بن جاؤ، مگر اس آدمی سے متاثر ہو کر کے وہ عورت عیسائی بن گئی۔ اب ہم آپ فیصلہ کریں، آپ ہی بتائیے کہ وہ عورت جو مرتد ہو گئی، مسلمان سے خارج ہو گئی، عیسائی بن گئی، اس میں قصور کس کا ہے؟ اس عورت کا قصور ہے یا ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا؟ تو برادران ملت اسلامیہ، اس طرح سے وہ عورت عیسائی بن گئی۔ آج اگر کوئی بندہ مومن اس کو سمجھانے کے لیے جاتا ہے تو عورت غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ آج اسی کا بیٹا ایک گرجا گھر کا پادری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف سہ کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ مسجد، یہ قرآن، یہ دین اسلام جو ہمیں آج ہمارے پاس ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف جھیل کر کے آپ کے خون مبارک بہائے گئے، آپ کو نہ جانے کتنی تکلیفیں دی گئی، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا 3 سال تک، یہاں تک کہ آپ کے پاس کسی کو جانے نہیں دیا جاتا تھا، اتنی تکلیف دی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف سہا اور سہ کر کے یہ دن ہم تک پہنچایا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ دیکھیے ایک دن سب کو مرنا ہے، ایک دن قیامت آئے گی اور قیامت کو حساب و کتاب ہوگا۔ اس دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہ دن کوئی آج کے دن کی طرح چھوٹا دن نہیں ہوگا، وہ دن کوئی آج کے دن کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ آج کے دن کے حساب سے جو 50,000 سال بنتا ہے قیامت کا وہ ایک دن ہوگا۔ اندازہ فرمائے میرے ملت کے مسلمان بھائیوں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، بڑا دن ہوتا ہے، تو عصر کے بعد سے مغرب کا وقت تک کیسا محسوس ہوتا ہے، کیسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دیر میں وقت افطار ہوگا۔ یہ 10 یا 8-9 گھنٹے کا یا 10-11 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اس میں ہماری یہ حالت ہوتی ہے، مگر قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اس دن کو اگر ہم آسانی چاہتے ہیں، اس دن کو اگر ہم آسانی چاہتے ہیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ نیک وکار ہوں گے، جو لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، اللہ کے رسول کے پیارے ہوں گے، ان کے لیے 50,000 سال کا وہ دن ایسا ہوگا جتنا ٹائم فرض نماز ادا کرنے میں لگتا ہے۔ آج جو ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں، چاہے جماعت سے پڑھے، 5 سے 7 منٹ کا وقت لگتا ہے، نیک وکار کے لیے یہ وقت اتنا منحصر ہو جائے گا، یہ اتنا چھوٹا ہو جائے گا، گنہگاروں کے لیے اتنا بڑا دن ہوگا کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں۔